السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان ایسل کی دنیا. پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب. Today my motivational lecture is related to a real life story, real life motivation. It is related to white color. سفید رنگ. سفید رنگ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بھی رنگ ملانے سے وہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ باقی رنگ خود اس میں تحلیل ہو جاتے ہیں. دنیا میں ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو طاقت ملنے پر بدل جاتے ہیں، جو عزت پا کر غرور میں آ جاتے ہیں، جو اختیار ملنے پر دوسروں کو کچلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اندر کمزور ہوتا ہے، اس لیے باہر کا رنگ فوراً بدل جاتا ہے. یہ سفید لوگ نہیں ہوتے، لیکن جو ہر حال میں اخلاق پر قائم رہتے ہیں، جو نقصان میں بھی ایمانداری کرتے ہیں، جو بدلے میں عدل نہیں چھوڑتے، یہی لوگ اصل میں سفید رنگ ہوتے ہیں. دنیا ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتی ہے اور تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ 2:138 کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. فور ایگزامپل، جو شخص اللہ کی مرضی میں رنگ جاتا ہے اسے دنیا کے رنگ بگاڑ نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اعمال دیکھتا ہے. یعنی آپ کے صاف کپڑے نیکی نہیں، آپ کی لمبی باتیں نیکی نہیں، صرف دعوے نیکی نہیں، بلکہ آپ کی نیت، آپ کا خلوص، آپ کا خاموشی، آپ کا صبر، چھپی ہوئی سچائی، اکیلے میں اللہ کا خوف، یہ سب اصل سفیدی ہے. جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح فیصلے نہیں کرتا. یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. سورہ نحل 16-19 اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ والا انسان غصے میں فیصلہ نہیں کرتا، بدلے میں ظلم بھی نہیں کرتا، اختیار میں بھی عاجز رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو آزماتا بھی ذاتا ہے کیونکہ وہ اس امتحان کے قابل ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، آزمائش کیوں آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ عنکبوت 29:2، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ایمان کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، آزمائش اس لیے آتی ہے کہ سفید رنگ پہچانا جا سکے، کھوٹا الگ ہو جائے، سچا نکھر جائے. نیکی کی سب سے بڑی پہچان غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا. طاقت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، خود پسندی دل کو مردہ کر دیتی ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سفید بنو مگر نازک نہیں. نازک بنو گے تو دنیا آپ کو توڑ دے گی. مضبوط بنو مگر سخت نہیں. نیک بنو، نیکی کرو مگر دکھاوے کے بغیر. خاموش رہو مگر بزدل نہیں. اور سب سے اہم، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، مجھے نیک ہم سفر عطا فرما، کیونکہ نیک صحبت رنگ بدلتی ہے اور بری صحبت سفیدی کو بھی کالا کر دیتی ہے. اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بالکل سفید کپڑا تھا، اتنا سفید کہ لوگ کہتے تھے کہ اس میں ایک دھبا بھی آ جائے نا تو فوراً نظر آ جائے گا. ایک دن اسے ایک مشکل راستے سے گزرنا پڑا. راستہ کیچڑ سے لت پت تھا، لوگ اس راستے پہ چل رہے تھے اور پھسل رہے تھے، کپڑے بھی خراب ہو رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا، یہ کپڑا بدل لو ورنہ خراب ہو جائے گا. وہ مسکرا کر بولا، اگر میں نے کپڑا بچانے کے لیے راستہ ہی بدل لیا تو منزل کیسے ملے گی؟ وہ آہستہ آہستہ چلا، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا. کیچڑ تھی مگر کپڑا صاف رہا. جب وہ منزل پر پہنچا تو سب حیران تھے. اصل راز کیا تھا؟
وہ بولا میں نے کپڑے پر نہیں اپنے قدموں پر دھیان دیا تھا۔ یہی اصل سبق ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ 2:2 اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو دنیا کی کیچڑ ہے وہ غلط لوگ ہیں، حرام راستے، ناانصافی، غرور اور لالچ ہے، اور جو سفید کپڑا ہوتا ہے وہ نیت، ایمان اور کردار ہے۔ آزمائش کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر۔ اس کا حوالہ ترمذی میں ہے۔ کیونکہ کیچڑ نہ ہو تو سفیدی پہچانی نہیں جاتی۔ اب اس کو بھی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک شیشہ اور ایک آئینہ تھا۔ شیشہ خود کو دکھاتا تھا، آئینہ دوسروں کو۔ شیشہ ٹوٹ گیا، آئینہ بچ گیا۔ کیوں؟ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ نازک ہوتا ہے، جو دوسروں کو اہم سمجھے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ پر ہیں مگر اکیلی ہیں، صبر کر رہی ہیں مگر بدلہ نہیں لے رہی، اگر آپ خاموش ہیں مگر دل صاف ہے، تو یاد رکھیں آپ سفید رنگ ہیں اور اللہ سفید کو خود سنبھالتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔